آج ہم شیخ صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ غلو کیا ہے اور غلو کے بارے میں شریعت مطہرہ یا گزشتہ شریعتوں میں کیا وارد ہوا تھا، کیا نازل ہوا تھا۔ طغیانی اختیار نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو۔ یہ اگر کرو گے تو تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا، تم میرے غضب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اہل علم یہی کہتے ہیں کہ بدعت جو ہے نا، یہ ہمیشہ شر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں جمشید سلطان اور میں حاضر ہوا ہوں افکار و نظریات کے ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ میرے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ خالد حسین گورائے صاحب۔ ناظرین اکرام، ایک بہت اہم سوال تاریخ میں اور تمام امتوں میں یہ گزرا ہے کہ ہر امت کے اندر نیک لوگ اور صالحین گزرے ہیں۔ ان کی شان کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، یہ ہر امت کے نبی نے یا شریعت میں بتا دیا گیا ہے۔ لیکن ایک اہم سوال جس کے بارے میں شریعت نے بہت گہری رہنمائی کی ہے، وہ ہے صالحین کی شان میں غلو کرنا۔ آج ہم شیخ صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ غلو کیا ہے اور غلو کے بارے میں شریعت مطہرہ یا گزشتہ شریعتوں میں کیا وارد ہوا تھا، کیا نازل ہوا تھا۔ تو میں شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ شیخ صاحب ہمیں غلو کے بارے میں بتائیں، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کے کیا فوائد اور کیا نقصانات ہیں۔ شیخ صاحب بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے جو آپ نے آج اٹھایا ہے کہ صالحین کی ذات میں غلو کرنا۔ جی شیخ۔ غلو سب سے پہلے تو یہ ہمارے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ غلو کیا چیز ہے۔ غلو دراصل کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کر جانا، جو اس کا حق اصل مقام ہے اس سے آگے بڑھا دینا اس کو، یا اس تجاوز کر جانا، یا ایک دوسرا معنی میں آپ یہ لے لیں کہ حد اعتدال سے نکل جانا، یا ایک تیسرا معنی بھی آپ لے لیں کہ مبالغہ آرائی کرنا۔ بالکل، یہ تینوں معنی غلو میں پائے جاتے ہیں کہ حد سے تجاوز کرنا، دوسرا مبالغہ آرائی کرنا، اور تیسرا حد اعتدال سے باہر نکل جانا۔ یہ ہے دراصل غلو۔ اب دین میں غلو کیا ہے؟ دین میں جو غلو ہے اس کو شریعت میں طغیان کہا گیا ہے، اور اس کو شریعت میں غلو بھی کہا گیا ہے کہ یہ دین میں آگے نکل جانا۔ مثال کے طور پہ ایک عبادت ہے، اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہوا ہے، اس طریقے کی کیفیت تبدیل کر دینا، یہ عبادت میں غلو ہے۔ اس کی مقدار بڑھا دینا اپنی طرف سے، یہ سمجھے کہ اس عبادت میں غلو ہے۔ اسی طرح ایک شخصیت میں غلو کیا ہوتا ہے؟ شخصیت میں غلو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخصیت کا ایک مقام رکھا ہے۔ تو جو دیکھیں صالحین ہیں وہ انبیاء کے مقام پر نہیں آ سکتے، صحابہ کرام ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر نہیں آ سکتے۔ تو جو شخص بھی صالحین کو انبیاء کے مقام پر لے آئے گا، سمجھے وہ صالحین کی ذات میں غلو کر رہا ہے۔ بالکل۔ اسی طرح جو شخص انبیاء ہیں وہ ایک انسان ہے، مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ تو جو شخص انبیاء کی ذات کو، ان کی صفات کو، ان کی ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقابل کرنے لگ جائے گا، اللہ کی صفات انبیاء کو دینے لگ جائے گا، تو یہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کی ذات میں غلو کر دیا، اس نے حد اعتدال سے باہر نکل گیا، حد اعتدال سے اس نے تجاوز کر لیا، ایک حد سے اس نے بڑھا دیا اس ہستی کو، اس ذات کو۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ہے عمومی طور پر۔ شیخ صاحب، اس بات کو میں اگر آپ سے مزید استفسار چاہوں، وہ یہ کہ غلو کی آپ نے بھی ڈیفینیشن، ایک تعریف جامع طور پر بتا دی ہے۔ کیا یہ غلو
انسانی تاریخ میں بہت پرانا مرض ہے؟ یہ اگر غلو عموماً طور پر دیکھا جائے تو یہ انتہائی پرانا مرض ہے، اور آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور لفظ حد سے نہ بڑھو، لفظ غلو یہاں پہ استعمال ہوا ہے، لا تغلوا فی تغلو، دینکم جی، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، آگے واضح کر دیا کہ اللہ پر وہی بات کرو جو حق ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ حق سے باہر نکل گئے، جو حق کیا ہے؟ جو اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسولوں نے بتایا، اس سے آپ باہر نکل گئے تو سمجھیں کہ آپ نے اللہ یعنی کہ اپنے دین میں غلو کے مرتکب ہو گئے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، کہ دین میں، شریعت میں، طیبات میں، حلال چیزوں میں طغیانی اختیار نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو، یہ اگر کرو گے تو تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا، تم میرے غضب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا شریعت میں غلو کو سختی سے منع کیا گیا ہے، غلو سے سختی سے روکا گیا ہے، اس کو حرام اور ناجائز عمل قرار دیا گیا ہے۔ اہل کتاب کو بھی اس سے روکا گیا، اور اس امت کو بھی کئی احادیث جو ہم انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں کہ اس میں جیسا کہ شیخ ابھی آپ نے غلو سے روکا۔ جیسا کہ شیخ ابھی آپ نے جو آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی، یا اہل الکتابی لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اب یہ جو حق ہے یہ کسی شخصیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس شخصیت، آگے جو تفسیر ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، تو وہاں پر بھی شخصیت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جیسے گزشتہ امتوں نے اپنے نبیوں کی شان میں غلو کیا اور انہیں اللہ کے برابر یا اللہ کا ایک حصہ قرار دے دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل آپ اس کا سیاق و سباق آیت کا دیکھیں تو وہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس میں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کو بھی غلو سے روکا ہے اور اس امت کو بھی غلو سے روکا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں، ایک حدیث میں فرماتے ایاکم والغلو، خبردار غلو سے بچنا، حد سے تجاوز کرنے سے بچنا، حد سے بڑھنے سے بچنا، اعتدال سے باہر نہیں نکلنا۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُ، تم سے پہلے جو امتیں ہلاک ہو گئی ہیں وہ اسی غلو کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں، اسی غلو کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ یہ جو اس امت میں شرک کیسے شروع ہوا، اب غلو اتنی خطرناک چیز ہے، لوگوں کو اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کی تفاصیل جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں اگر ہسٹری پڑھتے ہیں تو صحیح بخاری میں بھی تفسیر سورہ نوح میں یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ذکر ہے، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 10 صدیاں جو ہے لوگ دین حق پر، توحید پر قائم تھے۔ اس کے بعد یہ جو آیت ہے سورہ نوح میں کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ تم نے اپنے معبودان باطلہ کو بھی نہیں چھوڑنا، یہ قوم نوح کے الفاظ تھے، اور نہ ود کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو یا نصر کو، جو بھی 5 شخصیات اس میں مذکور ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اور یہ اپنی قوم کے صالحین تھے۔ جی، یہ ابن عباس نے تفسیر سورہ نوح میں یہی وہ روایت ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو 5 نام ہیں یہ قوم نوح کے سے پہلے، یعنی کہ جو گزری ہیں صدیاں، آدم علیہ السلام سے لے کر، ابن عباس نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہ نے کہ آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیاں لوگ حق پر قائم رہے، تو ان میں یہ صالحین تھے، بڑے پائے کا مقام رکھتے تھے۔ تو جب ان کی وفات ہو گئی، اور روایت میں آتا ہے کہ انہی ایک ہی سال میں، یعنی بہت قریب وفات ہوئی، لوگوں کو بڑا غم ہوا، بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں، تو شیطان نے اس چیز کو موقع غنیمت جانا کہ ابھی مجھے موقع ملا ہے کہ ان کے عقائد کو میں تھوڑا سا جو ہے جس پر قائم ہے توحید پر، اس سے ان کو تھوڑا ہٹاؤں۔ تو وہ کیا خیر کے راستے سے آیا، شیطان کا جو ہیلا تھا اس میں
خیر کے دروازے سے آیا۔ خیر کے دروازے سے کیسے آیا کہ اس نے آ کے جب دیکھا کہ یہ تو بڑے غمگین ہیں اپنے صالحین کی وفات پر، تو ان سے کہا کہ ان کی جو مجالس ہیں نا، ان مجالس میں آپ ان کی مورتیاں بنا دیں، تصویریں بنا دیں، جب آپ لوگ ان کی مجالس میں آیا کریں گے، ان کی شکلیں دیکھیں گے، مورتیاں دیکھیں گے، مورتیوں کی شکل میں، تو آپ کو اللہ یاد آ جائے گا۔ کیونکہ اللہ والے تھے، جی اللہ والے، آپ کو اللہ یاد آ جائے اللہ گا۔ والے تھے، اور پھر آپ کے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ خیر کی طرف آگے بڑھیں گے۔ یعنی محبت اور تعظیم کے دروازے سے ہی شرک داخل کیا گیا، محبت اور تعظیم کے دروازے سے بھی، اور جو ہے ایک خیر کے دروازے سے۔ بظاہر یہ انہوں نے سمجھا یہ خیر ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ان کو دیکھیں اور عبادت کی طرف ہم راغب ہو جائیں، یہ تو ایک اچھی چیز ہے۔ تو یہ اس دروازے سے شیطان نصیحت کے دروازے سے داخل ہوا اور ان کو یہ کہا کہ یہ تو نیک لوگ ہیں، تو تم ان کی تصاویر بنا لو، مورتیاں بنا لو، ان کو دیکھ کے تم عبادت کی طرف راغب ہوگے، خیر کی طرف آگے بڑھو گے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب ایسا ہی کیا تو پھر نئی نسل آئی۔ ہاں، ایک لمبے عرصے تک اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ وہ جاتے صالحین کی مجالس میں، ان کی مورتیوں کو دیکھتے، عبادت پر راغب ہوتے، ایمان تازہ ہو جاتا ان کا، چلتے رہتے۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ نسل ختم ہو گئی۔ جو بعد کی نسلیں آئیں ان کو شیطان نے یہ کہا کہ یہ جو مورتیاں ہیں نا، یہ تمہارے بڑے جو تھے وہ ان کا ہی واسطہ دے کر، انہی کا ہی وسیلہ انہی سے مانگا کرتے تھے، بارش کی ضرورت پڑتی تو ان سے مانگتے تھے، ان کا تقرب حاصل کرتے تھے، ان کا مشن سارا یہی تھا کہ ان صالحین کا تقرب حاصل کرو اور انہی سے اپنی ضرورتیں پوری کرواؤ۔ تو یہ باقاعدہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کتاب التوحید میں کہ باب ما جاء ان کفر بنی آدم، کہ یہ باب اس بیان میں ہے کہ سبب کفر بنی آدم، کہ بنی آدم کے کفر کا جو سبب ہے وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ، اور دین کو چھوڑنے کا سبب ہے هو الغلو فی الصالحین، وہ صالحین کی ذات میں غلو ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ پہلے شیطان نے ان کو کہا کہ ان کی مورتیاں بنا لو، تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ اب دوسرا دروازہ اس نے دوسرے جو لوگ بعد میں آئے ان کے ہاں دوسرے دروازے سے داخل ہوا، ان کو کہا کہ یہ تمہارے جو بڑے تھے یہ تو انہی کا تقرب حاصل کرتے تھے، انہی کی خوشنودی چاہتے تھے، انہی کی پوجا کیا کرتے تھے، انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر جو ہے شیطان نے کہا کہ یہ بارش بھی انہی سے مانگتے تھے، ضرورتیں بھی اپنی پوری انہی سے کرواتے تھے۔ تو وہ جو ہے قوم اس شرک پر لگ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انہوں نے آگے تبلیغ کی، تو آگے قوم نے پھر یہ جواب دیا کہ لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، ان پانچوں جو ہستیاں ہیں ان کو نہیں چھوڑنا۔ ان کو، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غلو ان کو کہاں لے گیا، شرک کی طرف، کفر کی طرف، انہوں نے کوئی الہ بنا دیا، بالکل الہ بنا دیا۔ تو لہٰذا اہل علم یہی کہتے ہیں کہ بدعت جو ہے نا یہ ہمیشہ شر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو بظاہر اگر چیز اچھی بھی نظر آ رہی ہو تو کبھی بدعت کے دروازے کو، راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شیطان کا ایک سمجھے کہ ایک مدخل ہوتا ہے، اس راستے سے شیطان داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد آگے اس کا جو آخری کنارہ ہے وہ شرک اور کفر تک لے جانا ہے، جیسا کہ قوم نوح کے ساتھ ہوا۔ اب اس امت کا بھی آپ حال دیکھ لیں، اس امت میں بھی انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں لوگوں نے غلو کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی اعلان فرماتے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ میری ذات میں اس طرح غلو نہیں کرنا جیسا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں کیا تھا، کہ ان کو رب کا درجہ دے دیا، رب کی صفات کے ان میں ماننے والے بن گئے۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسول، اللہ کا بندہ کہو، اللہ کا رسول کہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں لوگوں نے کیسے غلو کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو لوگوں نے عید بنا لیا۔ کیا اللہ کے رسول نے ایسے کیا تھا؟ کیا صحابہ نے ایسے کیا تھا؟ کیا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے؟ اگر یہ اتنا ہی عبادت ضروری تھی تو قرآن کی کسی آیت میں اس کا حکم ہوتا، کسی حدیث میں حکم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بتا دیتے۔ ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، حتیٰ کہ استنجا کا طریقہ بتایا، واش روم سے جانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، نکلنے سے پہلے غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، ایک ایک چیز تفصیلاً شریعت میں بتائی گئی۔ اگر یہ عمل اتنا ضروری تھا تو شریعت میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے،
پھر لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، حتیٰ کہ یہ آپ نے سنا ہوگا قصیدہ بردہ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ اس میں یہ ہے کہ من جودک الدنیا وذرتھا، کہ وہ قصیدے والا یہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی عطا ہے دنیا اور آخرت. ٹھیک ہے، اب یہ غلو نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا دنیا اور آخرت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا ہے. پھر آگے کہتا ہے کہ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ لوح محفوظ کا جو علم ہے، جو اللہ کا علم ہے، جو اللہ نے اپنے علم سے وہ لوح محفوظ میں کتاب لکھائی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے علموں میں سے وہ لوح محفوظ کا علم ہے، لوح قلم کا علم ہے. اب یہ غلو نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کی صفات ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ بنا کر آپ کو پکارنا، آپ سے مدد حاصل کرنا، یہ سب غلو کی شکلیں ہیں. پھر یہاں تک بات نہیں رکتی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پھر دیگر بزرگان دین تک یہ باتیں چلی جاتی ہیں، باتیں چلی جاتی ہیں، ان کو بھی وہی پھر صفات دی جاتی ہیں. جی بالکل. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے بارے میں جو کئی ایک اسلاف کا یہ قول ہے کہ قوم نوح کے شرک کے 3 اسٹیپ تھے. سب سے پہلے وہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کی قبروں پر کھڑے ہو جاتے تھے، تعظیم تکریم کرتے، روتے. جی ہاں. اس کے بعد دوسرے اسٹیپ پہ انہوں نے ان کی مورتیاں بنائیں، تصویریں بنائیں مجالس میں. اور تیسرے اسٹیپ پہ جب ایک بہت عرصہ گزر گیا تو انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی. اور عبادت میں یہی تھا، دعا کرنا، وسیلہ مانگنا، چیزیں پکارنا، حاجتیں اپنی پوری کروانا، ضرورتیں پوری کروانا، اور جو ان ہستیوں کی صفات نہیں تھیں وہ صفات ان پہ چپساں کر کے ان کو رب کے یعنی کہ درجے پر انہوں نے پہنچا دیا. تو لہٰذا غلو انتہائی خطرناک چیز ہے. ہمیں اسی حد پر رکنا چاہیے جہاں پر اللہ نے روکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. تو انبیاء کی وہی صفات ہم بیان کریں جو شریعت سے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. اسی طرح صالحین کے ساتھ بھی ہمیں یہی معاملہ رکھنا چاہیے، ان کی تکریم کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ان کا لحاظ رکھنا چاہیے. لیکن یہ تھوڑی مقصد ہے کہ آپ ایک صالح شخص کو اٹھا کے نبی کے درجے پہ رکھ دیں، یا نبی کو اٹھا کے آپ اللہ کے درجے میں رکھتے ہیں. یہی غلو ہے، یہی حد سے بڑھنا ہے. تو لہٰذا اس سے جو ہے احتراز بہت زیادہ ضروری ہے، بہت خطرناک عمل ہے، اور اس کا آخری نتیجہ جو ہے وہ کفر اور شرک کی شکل میں نکلتا ہے، کوئی اور صورت اس کی نہیں بچتی. جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام، آج ہم نے ایک بڑے اہم موضوع کی طرف جو ہے وہ آپ کی اور اپنی توجہ دلائی ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے، مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے، حتیٰ کہ محبت بھی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اسی حد کے اندر رہ کر کرنی ہے. صالحین سے محبت اچھی چیز ہے، انبیاء سے محبت واجب ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ رب العالمین سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن یہ سب چیزیں اپنے اپنے حد کے اندر مقرر کی گئی ہیں. یہی تعریف ہے ایک مسلمان کی. لہٰذا عبادت کا کوئی بھی جز ہو، معاملہ کا کوئی بھی جز ہو، ہر چیز کو اس کے حد کے اندر شریعت کے پیرائے اور اس کے عدل اور اسی کے میزان کے ساتھ کرنا، یہ ایک مسلمان کی ایک سب سے اچھی صفت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ صفات نصیب فرما دے، اور سچی محبت صالحین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے غلو سے مجھے اور آپ کو بچا کر رکھے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر ہو.